बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सबको नाग टीवी पर खुश आमदीद। आज हम आपको एक कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हम उस मुल्क में आपको लेकर चलते हैं जहाँ पागलपन की वबा पूरी तरह फैली हुई थी। लोग आते जाते जीबो-गरीब हरकतें करते, लेकिन सरकारी महकमे के तर्जुमान हर रोज़ इस बात की इनकारी निकलते मुल्क में सब कुछ ठीक है, और मगर दिन ब दिन ये वबा फैलती जा रही थी। हर रोज़ सैकड़ों के हिसाब से मरीज़ों में इजाफा हो रहा था। इसकी ज़िंदा मिसाल आपको हम ये देते हैं। एक रोज़ एक सब्ज़ी फरोश जो लोगों में ख़राब सब्ज़ियाँ और फल बेचा करता था, और वो अपनी दुकान पे बैठे बैठे ही पागल हो गया। उसने बैंगन, टमाटर, गाजरों की टोकरी उठाकर अपने सर पे रखी और मेन बाज़ार में जाकर लोगों पर टमाटर फेंकने शुरू कर दिए, गाजरें फेंकनी शुरू कर दी, और चंद लोग उसको पकड़कर पागलखाना लेकर गया तो क्या देखते हैं, उधर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मेंटल हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने जगह जगह बोर्ड नस्ब किए होते हैं तो भारत में अब मज़ीद पागलों की ज़रूरत नहीं, मगर हर कोई अपने बारी के इंतज़ार में उधर ही खड़ा है और साथ ही ये कह रहे हैं निजी पागलखाने अपने घरों में बनाएं, और हम कोशिश कर रहे हैं सरकार इमारतों में इजाफा करे, वसअत करे और मज़ीद अमला रखने की दरख्वास्त की है। और साथ साथ मुल्क का सरबराह भी टीवी पे आकर ये बयान देता हमारे मुल्क में ऐसी कोई वबा नहीं, ये लोगों का प्रोपेगेंडा है, ये अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। साथ ही वो सिरे से मुकर जाता मुल्क में ऐसी वबा कोई नहीं फैली हुई। और ये भी देखने में आया दारुल हुकूमत के सबसे बड़े मेंटल हॉस्पिटल में उनका जो इंचार्ज था डॉक्टर, एक रोज़ पागलों के नाम लिखते लिखते अपना नाम भी लिख दिया, और साथ ही वो अपने अमलों को कहने लगा पागलों की वर्दी लेकर आओ, मुझे कमरा नंबर 421 में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये इस इमारत का आखिरी कमरा है, कहीं ये मुझसे छीन ना जाए। लिहाजा उसको उधर मुंतकिल कर दिया गया। और साथ ही इसको देखने में ये भी आया तो मुल्क के बहुत नौजवान जो स्कूलों में, दफ्तरों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जाने के बजाय सारा दिन गलियों में, सड़कों पे फिरा करते या फिर बाज़ार के चौकों पर बैठ कर मुर्गों की लड़ाई देखना, देहातों में रीछ और कुत्ते की लड़ाइयाँ देखना। जब शाम ढलने लगती और वो याहू का नारा मार कर वादे निकालते, वीरान इलाकों में निकल जाते और वो अपने आप को नोच लेते। इसी तरह मुल्क में तलीमी सरगर्मियाँ बहाल रखना बहुत मुश्किल था, लेकिन उस्तादा की कोशिश होती थी उन्हें किसी तरह आगाही दी जाए इस मुल्क में ऐसी कोई बीमारी नहीं, मगर इसका उल्टा असर होता। और उस्तादा का ख्याल था इस तरह वो तालबा का जो तलीमी साल है उसको बचा कर इनको तरक्की पे जाने की तलकीन करेंगे। मगर ये भी जब मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों से ये भी इतला आने लगी, कुछ तलबा अपने गिरबान चाक करके दीवारें फलांग कर डांस करने शुरू कर दिए और उछलना कूदना शुरू कर दिया। और फिर हैरत अंगेज़ तौर पर उस मुल्क में
پاگلوں کی درجہ بدرجہ اضافہ ہوتا گیا اور اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اس پاگل پن کی بنیاد کیا تھی۔ لیکن جس طرح نزلہ زکام کھانسی بخار جیسی وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، ایسے ہی یہ پاگل پن کا ویروس پورے ملک میں پھیل گیا۔ لیکن ملک چلانے والے، ترجمان، پرائم منسٹر، وزراء، مشیران یہی ایک بات انکاری وہ باقاعدہ اخبارات میں، پرنٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا میں یہی چلا رہے تھے، ملک میں امن ہے، ملک میں امن ہے، ایسا کوئی پاگل نہیں، ایسا کوئی ذہن پھرا لوگ نہیں، یہ صرف مخالف لوگوں کا پراپوگنڈا ہے، یہ اپوزیشن کا پراپوگنڈا ہے، اور اس تشہیری مہم پر بھی خاصا خرچہ آ جاتا۔ اور آپ کو جیسے ہم سبزی فروش کا واقعہ سنا چکے ہیں، اسی طرح مختلف اعداد سے پتہ چلتا ہے وبائی مرض کیسے پھیل رہا ہے۔ ایک آدمی جو بینک میں نوکری کرتا تھا، صبح دفتر میں پینٹ کوٹ ٹائی لگا کر آیا، نہ صرف اپنا استعفیٰ پیش کیا اور مینیجر کے کمرے میں گیا، مینیجر کو ٹائی سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا عمارت سے باہر لے جا رہا۔ اچانک سیکورٹی گارڈ کو نظر آ گیا کہ مینیجر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس نوجوان کو جب پاگل خانے میں داخل کیا گیا، وہاں بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ پھر بالآخر ان کو بورڈ کے درخت کے اوپر جگہ ملی، اس کی شاخ چرائی میں تھی، ادھر ایک درزی بھی رضائی لیٹ کر سویا ہوا تھا۔ اس پاگل کو بھی ادھر جگہ مل گئی اور حکومتی حکم نامے کے مطابق ہاسپٹلوں میں جگہ جگہ جو اشتہار لگا دیے گئے، پاگل پن کی وجہ وبا ایک وہم ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ ڈاکٹروں کو خصوصی طور پر تنبیہ کی گئی کہ وہ عوام میں شعور پیدا کریں، اس پاگل پن کی وبا کو کنٹرول کریں، اور وہ ڈاکٹر اندر سے جانتے تھے یہ سب کچھ وہم کی وجہ ہے، مگر ڈاکٹر سب کچھ جانتے بوجھتے بھی مریض کے سینے کے اوپر ٹوٹنی لگا کر اپنے سر میں دک دک کر کے میز کے اوپر ٹکریں مار مار کر خود زخمی کر لیتے اور ساتھ کہتے لمبا سانس لو، مشق کرو، اپنے خیالات کو جمع کرو، متشر نہ کرو۔ ہر چونک پر یہی تھا۔ اور صبرائے مملکت جو ہوتا ہے، اس نے عوام سے خطاب میں کئی ایسے مشورے دیے جس سے یہ وہم نکل سکتا ہے۔ لوگ ان مشوروں کو غور سے سنتے، لیکن پھر جب وہ رات کو سو جاتے تو ان کے سین میں پتھراؤ ہو جاتا۔ ایسی صورتحال میں ایک روز ملک کا سربراہ بھی نیند میں ہی پاگل پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ جاگنے پر اپنی کابینہ کا اجلاس بلاتا ہے، جس میں اکثریت اسی پاگل پن کا شکار تھی۔ وہ سب مل کر ایک ایسا قانون بناتے ہیں جس کے تحت لڑائی جھگڑا اور ملک کے اکثر عوام میں رائج اوٹ پٹانگ کی ساری حرکتوں کو قانونی حیثیت دے دی جاتی ہے، اور پاگل خانوں کے سارے مریضوں کو آزادی کا پروانہ ہاتھ میں پکڑا کر قانون میں یہ شک شامل کی گئی کہ پاگل خانے سے آزاد ہونے والا فرد اگر کوئی نئی نوکھی حرکت کرے گا، اسے بھی قانون کا حصہ بنایا جائے گا۔ میرے دوستو، یہ اس ملک کی کہانی ہے جہاں وبا پھیل چکی اور اس کی عوام کا یہ حال ہو چکا، اور اگر کوئی اس قانون سے ہٹ کر کچھ سوچتا ہے یا عمل کرتا ہے تو اسے اس ملک سے فوراً رپورٹ کر دیا جائے گا۔ اب ملک میں پاگل پن کو مکمل قانونی حیثیت حاصل ہے، اور جب یہ قانون سامنے آیا، پاگل خانے خالی ہو گئے، اس کی عمارتیں ویران پڑ گئیں، مگر
لوگوں کا ہجوم سڑکوں کے اوپر جوں کا توں تھا۔ اس کے آگے ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، آپ کو یہ اس ملک کی کہانی کیسی لگی جس میں عوام دن بدن ڈپریشن کا شکار، پاگل پن کا دورہ، اور نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ ڈاکٹر، نہ میڈیکل، اس ملک کا یہ حال ہے۔ اور کی عوام آخر کار جب پاگل ہو کر باہر نکلے گی، ان حکمرانوں، ان وزیروں، ان مشیرانوں اور ترجمانوں کو اور دوسری سیاسی پارٹیوں لیڈران کو، وہ بھی جو اشرفیہ بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ اب سوچنے والی بات ہے۔ یہ اب کہانی کہاں جا کر ختم ہوگی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا دار خیال کرتے ہوئے سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو پش کریں تاکہ ہماری آپ کو تازہ ویڈیو پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے نعیم کھوکر کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔